رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا بأيام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ سبھی احباب حصول برکت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم محمد تاج رسل اللہ کاتبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دریچے دل کے بال رکھنا گٹا رحمت کی چھائی ہے، دریچے دل کے بال رکھنا گٹا رحمت کی چھائی ہے، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغات نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایراں کے آتش کرے ٹھنڈے، اسی کے چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے۔ نہیں ہے تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی، رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت آفتاب طریقت و شریعت محسن اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ ڈاکٹر میاں محمد عمر حفیظ دہر نقشبندی مجددی دامت برکاتم القدسیہ سجدہ نشین آستانہ علیہ مقدسہ ڈیرہ محمدی شریف سٹیج پہ جلوہ فرما پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر میاں محمد علی نقشبندی مجددی صاحب، اور آج کی اس پروقار محفل پاک کے میزبان حضرت قبلہ قاری محمد مشتاق صاحب زیر شرف ہو، اور دیگر جامع مسجد کے انتظامیہ اور شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اور اس کی دی توفیق سے ماہ ربیع الاوّل شریف میں
ہمیں لیہ شریف کی سرزمین پہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، منتظمین کی انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات جنہیں اپنی برگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے تو انہیں مقام محبوبیت پہ فیض فرماتا ہے۔ پوری انسانیت کی معراج وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ نے منصب نبوت و رسالت پہ فیض فرمایا اور انہیں نبوت و رسالت کا تاج پہنایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور آخر میں آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو آپ کی آمد کے ساتھ، آپ کی جلوہ گری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے کہا تھا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں پہنچا کوئی باغ رسالت کا۔ کہ اب سین نبوت میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے کہ جس سین میں آ کر کوئی پھول کھلے اور وہ کمی پوری کرے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اب اس صحن نبوت میں گنجائش باقی تھی، حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے، گنجائش باقی تھی، حضرت نوح تشریف لائے، گنجائش باقی تھی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو بھی نبی آتا رہا صحن نبوت میں گنجائش باقی تھی۔ مگر جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو سرکار کی آمد کے ساتھ ہی صحن نبوت بھر گیا۔ قیامت تک اب کوئی بھی صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ ہاں، پورے کرکٹ کے ڈھیر پہ کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے، مگر صحن نبوت میں کوئی نبی ہونے کے لحاظ سے اور نبی ہونے کی صورت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا، جو کہ سرکار نے ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور آپ علیہ السلام کی دنیا میں آمد، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب نور بھی ہے، اور سرکار کی ذات کی دنیا میں جلوہ گری نور کی جلوہ گری ہے، اور سرکار کی آمد دنیا میں نور کی آمد ہے، اور نور بھی ایسا اور اس نور کی چمک بھی ایسی کہ ایسی چمک نہ چاند میں ہے، نہ سورج میں ہے، نہ ستاروں میں ہے، کہ چاند اگر چمک رہا ہو پھر بھی نبینا نبینا رہتا ہے، سورج اگر چمک رہا ہو نبینا پھر بھی نبینا رہتا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اگر کسی کی آنکھیں نہ ہو اور رات اندھیری ہو، چاند چمک رہا ہو اور اس نبینے کو آنکھیں مل گئی ہوں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دن کی روشنی میں سورج کی روشنی اور چمک کو دیکھ کر کسی نبینے کو آنکھیں مل گئی ہوں، مگر قربان جائے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ کہ سرکار کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو سرکار نے صرف نگاہوں کو ہی روشن نہیں کیا بلکہ سرکار نے راہوں کو بھی روشن فرمایا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ملے گا کہ چاند کی چمک کو دیکھ کر کافر نے کلمہ پڑھا ہو، سورج کی چمک کو دیکھ کر کافر نے کلمہ پڑھا ہو، بلکہ دنیا میں آج تمہیں سورج پرست تو ملتے ہیں، مگر سورج کی چمک اور چاند کی چمک کو دیکھ کر کسی کافر نے اپنا کفر نہیں چھوڑا، کسی کافر یا کسی مشرک کا شرک چاند کی سورج کی چمک کو دیکھ کر ختم نہیں ہوا، مگر قربان جائے آمنہ کی لال کی چمک پہ آج سے کئی 100 صدیاں پہلے جو مکہ مکرمہ میں چمکے، ایسے چمکے کہ سرکار کی چمک سے تب سے لے کر اب تک اور قیامت تک لوگوں کے سینے روشن ہوتے رہیں گے۔ چاند کی چمک ہو، سورج کی چمک ہو، چاند چمک رہا ہو پوری آب و تاب پہ، سورج چمک رہا ہو، اگر ان کے درمیان کوئی آپ پردہ حائل کر دیں ان کی روشنی دوسری طرف نہیں آ سکتی، اگر ایک کپڑا ہی ان کے درمیان لٹکا دے تو چاند کی روشنی دوسری طرف نہیں جا سکتی، مگر آمنہ کے لال کی چمک تو دیکھیے کہ سرکار نے لوگوں کے سینوں سے کفر و شرک کا اندھیرا ختم کیا،
اور سینوں میں پوشیدہ جو کفر و شرک تھا اس کو ختم کر کے محبت الہی کی شمع روشن فرما دی ہے۔ اپنا حال دیکھیے، ہم نے نہ سرکار کو دیکھا، نہ ہمیں سرکار کی صحبت نصیب ہوئی، نہ ہمیں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، مگر اللہ کا فضل ہے ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا جو صحابہ کرام نے پڑھا ہے، ہم نے بھی وہی کلمہ پڑھا جو صحابہ نے پڑھا، جو اہل بیت نے پڑھا، اور قیامت تک جو بھی مسلمان آئے گا وہی کلمہ پڑھے گا۔ ارے ماہ مدینہ تو ایک بار چمکے اور شب لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل ہوا، اور شب لیلۃ المیلاد کی رات کو صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ اگر قرآن نازل ہو لیلۃ القدر کی رات کو اور قرآن ایک بار نازل ہوا، مگر جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہر انسان، ہر مسلمان لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں قرآن تو ایک بار نازل ہوا، مگر تم ہر رمضان کی آخری عشرے کی تاک رات میں لیلۃ القدر کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ اگر اس رات کو پا لیں گے 1000 مہینوں کی رات کا ثواب مل جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں ارے جس رات قرآن نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل، اور جس رات صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ رات کتنے مہینوں سے افضل رات ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ تو یہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے کہ آج جو قرآن کے نزول کا جشن منائیں اور جشن نزول قرآن کی محفل کروائیں اور ان کے بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن جس کے بارے میں رب کی ذات فرماتی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ بھی نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر سکتا۔ تو یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ رب کی ذات فرماتی ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دل مبارک ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک پہاڑ کتنا بڑا ہے، ارے دیکھ کر عقل حیران آ جاتی ہے، ارے اتنا بڑا پہاڑ قرآن کے جلال کو برداشت نہ کر سکا، جس قرآن کے جلال کو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے قلب اطہر میں برداشت کیا۔ تو آج جو قرآن کے نزول کا جشن منائے، جب صاحب قرآن کی میلاد کی بات آئے اور وہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن کا جشن منانا کہاں لکھا ہے؟ ارے یہ قرآن سرکار کے قلب اطہر پہ نازل نہ ہوتا تو اس کا تو پڑھنا ہی ممکن نہ ہوتا، نہ قرآن کا کوئی قاری ہوتا، نہ اس کا کوئی حافظ ہوتا۔ ارے قرآن کو کوئی پڑھتا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا، اس کا سر پھٹ جاتا، وہ بے ہوش ہو جاتا۔ مگر آج ہمارے ماحول میں 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ، مگر نہ کسی کا سر پھٹا، نہ کوئی بے ہوش ہوا، اور نہ ہی قیامت تک ایسا ہوگا۔ کیوں؟ جبکہ قرآن اتنا جلال والا کہ اس کی جلال کو باہر نہ برداشت کر سکتا۔ تو یہ ممکن کیسا ہوا کہ 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے، 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن رہا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے آج سے صدیاں پہلے جو مشکل کشائی فرمائی کہ قرآن کے جلال کو سینے میں برداشت کیا اور جمال بنا کے امت کو پیش کر دیا ہے۔ اب قرآن کے قاری آتے رہیں گے، قرآن کو پڑھتے رہیں گے، حافظ بنتے رہیں گے، نہ کسی کا سر پھٹے گا، نہ کسی کا سینہ پھٹے گا، نہ قرآن کو پڑھنے والا بے ہوش ہوگا۔ کیوں؟ سرکار نے سب سے بڑی مشکل کشائی فرما دی ہے۔ ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو قرآن کا قاری ان کا بیٹا بنے، ان کا حافظ قرآن کا حافظ بنے، وہ اپنے بیٹے کے حافظ بننے پر جشن مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مناؤ، قرآن کی خوشی میں کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو شریعت کے دائرے میں رہ کر، مگر جس صاحب قرآن کی آمد کی برکت سے تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے، ارے وہ قرآن جو سرکار کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اس کے بعد تمہارا بیٹا قرآن کا حافظ بنا ہے،
ارے جس رات کو صاحب قرآن دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اگر اس رات کو اور اس دن کو یا اس مہینے کو سرکار کی آمد کی خوشی میں میلاد کے طور پہ منایا جائے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے محتشم صاحب ناظرین، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے گھڑے نہیں، ہم نے قرآن سے پڑھے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں، یہ کوئی رواج نہیں، یہ کوئی گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ ارے سرکار کے صحابہ کا انداز دیکھیے، مسجد نبوی شریف ہے، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت تشریف لائے، دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام پوچھتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ کیوں بیٹھے ہو، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ارے جو فرش زمین پہ بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دے، کیا مسجد نبوی شریف میں جو جلسہ منعقد ہو رہا تھا اس سے بھی خبر تھے؟ نہیں جانتے تھے میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، مگر نگاہ نبوت قیامت تک کی حالات دیکھ رہی تھی۔ آج میرے صحابہ جو عمل کر رہے ہیں، میرے پوچھنے پر جو جواب دیں گے میں تصدیق کر دوں گا، قیامت تک آنے والے میرے غلاموں کے لیے ایک سند بن جائے گا۔ جب میرے امام نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام، محبوب ہم یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ ومن علینا بکا، کہ رب نے ہم پہ کرم کیا، محبوب آپ جیسا ہمیں حسین محبوب عطا کیا، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کی آمد ہوئی، اللہ نے آپ کی آمد کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہدایت دینے والی رب کی ذات ہے، رب کے اذن کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلا سکتا، مگر یہاں صحابہ کہہ رہے تھے محبوب ہمیں ہدایت ملی ہے، آپ کی آمد کی برکت سے ملی ہے۔ ارے ہدایت تو رب کی ذات نے دی، مگر صحابہ کہتے ہیں رب نے دی ہے مگر صدقے محمد مصطفیٰ کی دی ہے۔ جب یہ سرکار نے پوچھا جواب دیا، اب سوال بھی اتنا تھا جواب مل گیا، مگر آگے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ مجھے قسم دو کہ تم یہاں بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں کر رہے، یہی کام کر رہے ہو کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ محبوب نے قسم اٹھوائی ان سے اللہ ما اجلسکم، اے میرے صحابہ قسم دو یہاں بیٹھ کر تم یہی کام کر رہے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہے ہو کہ محبوب مل گئے ہیں، دونوں جہاں کے سردار مل گئے ہیں، اللہ نے ان کی آمد کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا اللہ جلسنا، اے محبوب ہمارے بیٹھنے کا یہاں اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہیں بیٹھ کر ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ ارے محبوب مل گئے، دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ اس دعا کے بعد محبوب آپ جلوہ گر ہو گئے، آپ کی آمد ہو گئی، اللہ نے آپ کی آمد کی برکت سے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ محبوب آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، دین اسلام کی روشنی جب تک نصیب نہیں ہوئی تھی، محبوب ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ہم تو عرب کے ماحول کے رہنے والے تھے، ایک ایسے وحشی ماحول میں ایک دوسرے کے قتل و غارت کے سارے معاملات ہمارے ہاں چلتے تھے، مگر محبوب جب سے آپ کا دامن تھاما ہے اب اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پہ ہیں مگر ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسند امام احمد اور دیگر احادیث قطب میں یہ روایت موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے تھے یا بلال سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال کون سمل کرتے ہو، میں جب معراج کی رات عرش پہ تھا جنت کی سیر کر رہا تھا تو اے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی چلنے کی آہٹ کو سنا ہے۔ ارے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہے، بلال حبشی تو زمین پہ تھے اور ہمارے آقا علیہ السلام عرش بری پہ جنت میں جنت کی سیر کر رہے تھے۔ قربان جائیں سرکار کی سماعت پہ جو جنت میں بیٹھ کر فرش زمین پہ چلنے والے اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں۔ ارے جس محبوب کی سماعت کی کوئی مثل نہیں، اس محبوب علیہ السلام کے جسم عطر کی کون مثل ہو سکتا ہے؟ اب زمین سے لے کر آسمان تک، پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، دوسری آسمان سے تیسرے کی مسافت 500 سال کی ہے، ساتوں آسمان کی مسافت کا اندازہ لگائیے، پھر ان کی موٹائی کا اندازہ لگائیے، ارے پھر اوپر عرش، پھر جنت،
سرکار جنت میں بیٹھ کے اپنے غلام کی زمین پہ چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سن رہے تھے اور بتا رہے تھے میرے غلاموں میرے رب نے مجھے جو شان عطا کی ہے وہ مثلوں میں مثال عطا فرمائی ہے۔ اب کہاں عقل انسان کی اور عقل کی رسائی؟ جو سرکار کی ذات سے مثلیت کے دعوے کرتے ہیں اور برابری کے تصور کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں ذرا چلو اور اپنے قدموں کی آہٹ کو سن کے دکھاؤ، پتہ چلے گا کہ تم سرکار کی ذات سے موازنہ کر رہے ہو۔ ارے تم چلو زمین پہ اور تمہارے قدموں کی آہٹ تمہیں خود کو نہ سنائی دے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام تو وہ ہیں جو جنت میں بیٹھ کر اپنے غلام کی زمین پہ چلنے کی قدموں کی آہٹ کو سن لیتے ہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے اور ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کے غلام ہیں۔ اب دیکھیے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ قسم دو کہ تم یہاں بیٹھ کر یہی کام کر رہے ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان آگے سے یہ بھی کہہ سکتے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ غیب کی خبریں رکھتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے اس جلسے سے جو ہم آپ کی مسجد میں بیٹھ کر منعقد کر رہے ہیں کیا معاذ اللہ سوا معاذ اللہ آپ اس سے بھی خبر ہے؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ سرکار تو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دیتے ہیں، سرکار ہمارے اس جلسے سے بے خبر نہیں۔ اس میں حکمت ضرور ہے۔ میرے مولا علیہ السلام فرمانے لگے اما استخلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے مجھے تم پر کوئی تہمت کا خوف نہیں کہ میں نے پوچھا تھا جس سوال کا جواب میں نے مانگا تھا تم نے سوال کا جواب اور دیا، فرمایا میں نے جو سوال کیا تھا تم نے جواب بھی اسی کا دیا ہے، مگر یہاں میں آنے والے غلاموں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، قیامت تک جو میرے غلام آئیں گے میرے میلاد کی محفل کریں گے، میری آمد کا جلسہ جلوس کریں گے، ان پر اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ اے میرے صحابہ آج میں تم سے پوچھ کر جو جواب دے دوں گا قیامت تک آنے والے میرے غلام پڑھ کر سنا دیں گے اور آگے والے کا منہ بند کر دیں گے۔ میرے مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا جس کا مفہوم ہے؟ فرمایا اتانی جبرائیل ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ ابھی بھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور رب کی ذات نے انہیں بھیجا ہے اور جبرائیل پیغام لائے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام آپ کی امتی احسان فراموش نہیں جو اللہ نے ان پر احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان جس پہ رب نے بھی ان کو احسان جتایا، وہ محبوب جب ان میں جلوہ گر ہوئے تو یا رسول اللہ آپ کے غلام اس احسان کو بھولے نہیں ہیں، آج بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رب کی ذات آپ کے غلام اگر فرشی زمین پہ بیٹھ کر مسجد نبوی شریف میں میلاد کی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں، رب کی ذات عرش پہ فرشتوں کے سامنے ایک ایک کا نام لے کر فخر کر رہا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی مقدس نفوس جن میں سے ہر ایک صحابی نمازی بھی تھا، پرہیزگار بھی تھا، متقی بھی تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا، صوم و صلات کے پابند تھے، جہاد بھی کرتے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے اے میرے صحابہ ابھی تو ہمیں بڑا کام کرنا ہے، ابھی تو ابتدائی اسلام ہے، ابتدائی اسلام میں ہم نے تو بڑی تبلیغ کرنی ہے، تم نے کیسا فضول کام شروع کر دیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ جو تم نے کام کیا ہے فرشی زمین پہ بیٹھ کر تم نے یہ کام کیا ہے، عرش بری پہ اللہ نے تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرمایا ہے۔ ہم ان دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار کے میلاد پہ سنیوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے یہ میلاد منانا؟ ہم نے کہا یہ مسلم شریف میں لکھا ہے، اس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے اور یہ وہ عمل ہے جس کا انعقاد صحابہ نے کیا، رب نے پسند فرمایا اور رب کی برکاہ سے اس عمل پر انعام بھی آیا ہے۔ جو میلاد کا جشن مناتا ہے رب کی برکاہ سے اس کو فضل و کرم کے خزانے بھی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے معزز صاحب و ناظرین سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اللہ نے جو عظمت و شان عطا کی ہے، اللہ کا فضل ہے کما حقہ، اگر اس کو کوئی بیان کرتا ہے اور بیان کر کے اگر اسے کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ صرف سنی کا سینہ ہے، سنی کے علاوہ کسی سینے میں اتنی گنجائش ہی نہیں، اور سنی کے علاوہ کسی کے عقیدے میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ ان کی عقیدے کی چادر بڑی تنگ ہے، پاؤں کی طرف کرے سر ننگا، سر پہ پاؤں ننگے، مگر اے سنی تمہیں مبارک ہو، شان الوہیت کی بات ہو یا شان رسالت کی بات ہو، سرکار کی آل کی بات ہو یا اصحاب پاک کی بات ہو،
जिसकी भी तू शान सुनता है, अरे ये तो गौस का महीना है, हम जब गौस की शान सुनते हैं तो जिस गौस, जो गौस सरकार के गुलाम है, अरे जिस गौस की जो कि उम्मती है, गुलाम है, उस गौस की इतनी शान है तो जिस नबी की वो गुलाम है उस नबी की शान कितनी होगी। यानी आज हर बंदा अल्लाह के फजल से, अहले सुन्नत को अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, हम तो हर अल्लाह के वली का दिन मनाते हैं, सरकार की आल का दिन मनाते हैं, असहाब का दिन मनाते हैं। तो अरे जिन हस्तियों को और जिन नुफूसे कुदसिया को जिस जात की वजह से ये सब कुछ मिला है, वो तो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की जात है। तो जिस जात के सदके इन सब ज़वात को सब कुछ मिला है, अरे उस नबी की विलादत पे क्या हम खुशी ना मनाएं? अरे जिस नबी की विलादत पे कायनात को खैरात मिली, जिस नबी की आमद पर इस दुनिया जहान को रोशनी मिली, उस नबी की जब आमद होती है, सुन्नी उस नबी की आमद पे जश्न भी मनाता है और नबी की शान और अज़मत को भी बयान करता है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान देखिए। अल्लाह के फजल से जो भी बयान कर रहा हो, जिम्मेदारी से बयान कर रहा हो, किसी को कोई मसला हो, किसी लिहाज से भी, हम यहाँ की हैं, दूर के नहीं हैं, बात करेंगे इस पर। बुखारी शरीफ में 2 मकाम पे ये रिवायत पेश की गई है जो मैं अभी पेश करने लगा हूँ। हजरत सैयदना अबू हुरैरा इसके रावी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, कादिरुल कलाम शायर हैं। एक दिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं आपकी नात पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने कहा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह ने कहा। किसको कहा? अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को कहा। मस्जिद नबवी शरीफ है, सहाबा का इज्तिमा है, सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार की नात पढ़ी। क्या नात थी? अर्ज करते हैं, वफीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलु किताबहु इज़न शक्क मअरूफुम मिनल फज्र सातिउ यबीतु युजाफी जंबहु अन फिराशिही इज़स्तस्क़लत मिन मुशरिकीन अल मदाजिउ अरानल हुदा बादल इमा फक़ुलूबना बिही मुकिनातु अन्नमा क़ाल वाक़िउ। नात शरीफ पढ़ी। मतलब क्या है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, वफीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलु किताबहु, हम में वो महबूब जलवगर हुए जो रब के कलाम की तिलावत करते हैं। सरकार की जात जो रातों को जाकर रब के कलाम की तिलावत करते हैं। वफीना रसूलुल्लाह यतलु किताबहु इज़न शक्क मअरूफुम मिनल फज्र सातिउ। किस वक्त करते हैं? अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं, जब रात का अंधेरा जा रहा होता है, सुबह का सवेरा आ रहा होता है, हमारे महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर उसके कलाम की तिलावत कर रहे होते हैं। यबीतु युजाफी जंबहु अन फिराशिही इज़स्तस्क़लत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ। काफिरों के जिस्म सो कर उनके जिस्मों की वजह से उनकी चारपाइयां, उनके बिस्तर बोझल हो चुके होते हैं, मगर हमारे महबूब अलैहिस्सलाम उस वक्त भी रब के हुजूर खड़े होकर कलाम कर रहे होते हैं। अब आगे वाला शेर बड़ा काबिल गौर है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अरानल हुदा बादल इमा, हम तो नाबीना थे, हम नाबीना थे, हमें देखना कब नसीब हुआ? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी जलवगरी हुई। हमें कुछ दिखाई नहीं देता था, हमें कुछ नजर नहीं आता था, महबूब आप तशरीफ लाए, आपकी आमद की बरकत से अल्लाह ने हमें देखना नसीब किया, हमारी आंखों में नूर आया। अरानल हुदा बादल इमा फक़ुलूबना, और महबूब अब हमारे दिलों को ये यकीन हो चुका है, बिही मुकिनातुन अन्नमा क़ाल वाक़िउ, कि महबूब आप जो भी खबर दें, जो भी गैब की खबर दें, वो सच्ची खबर होती है। जो आज की खबर दें वो भी सच्ची, जो कल की खबर दें वो भी सच्ची, जो 1 सदी बात की थी वो भी सच्ची, जो 4 सदियां बात की थी वो भी सच्ची। महबूब आप अगर क़यामत की खबर दें वो भी सच्ची है। ऐ महबूब आपकी आमद हुई, आपकी आमद की बरकत से अल्लाह ने हमें देखना नसीब किया। अब ऐसी रोशनी मिली है कि अब हमारी आंखें भी रोशन हो गई हैं, हमारा दिल भी रोशन हो गया है। अब हमारे दिल की आंखें भी खुल गई हैं। अब हमारी कैफियत ये है कि ऐ महबूब आपकी जुबान अक़दस से जो जुमला निकलता है अल्लाह की ज़ात को पूरा फरमा देती है। क्यों? वो जुबान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम।
سرکار کی ذات کی زبان تو کن کی کنجی ہے، جب سرکار کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو اللہ کی ذات اسے پورا فرما دیتی ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم معصومیت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، عبداللہ ابن رواح نعت پڑھ رہے ہیں سرکار کی، سرکار خود مسجد نبوی شریف میں منبر پہ تشریف فرما ہے، تو میرے مولا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اخاکم لا یقول الرفثا، اے میرے صحابہ، میرے صحابی نے، آپ کے بھائی نے جو میری شان بیان کی ہے، ساری کی ساری یہ سچی شانیں بیان کی ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے عبداللہ ابن رواح تم نے کیسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مجھے تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ ارے سرکار یہ نہیں کہا اے عبداللہ ابن رواح ہدایت تمہیں رب نے دی ہے، میرے آنے سے کیا ہوا ہے، نہیں، بلکہ سرکار نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواح جو تم نے میری شان بیان کی ہے کہ میں رات کو رب کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں، تو بالکل میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ جو تم نے کہا ہے کہ سرکار آپ کی آمد سے ہمیں آنکھیں نصیب ہوئی ہیں، ہمیں ایمان نصیب ہوا ہے، سرکار نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہوا ہے، میری آمد ہوئی، اللہ نے میری آمد کی برکت سے تمہیں ہدایت دی، تمہیں اسلام کی روشنی سے منور کیا تمہارے سینے کو۔ اور پھر جو کہا کہ میں جو غیب کی خبر دیتا ہوں وہ خبر سچی خبر ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی شان عطا کی ہے، یہاں تک یہ جملہ فرما دیا ان اخاکم لا یقول الرفثا، اے میرے صحابہ، تمہارے بھائی نے اور میرے صحابی عبداللہ ابن رواح نے جو کچھ بیان کیا ہے ساری کی ساری سچی شانیں بیان کی ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نعت شریف پڑھ رہے تھے اس وقت آنکھیں نہیں تھی؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ کیا آنکھوں میں بینائی نہیں تھی؟ یقیناً ان کی آنکھیں بھی تھی، آنکھوں میں بینائی بھی تھی، وہ سرکار کا چہرہ دیکھ بھی رہے تھے، مگر یہ کہہ رہے تھے لوگوں زیری آنکھیں مل جانا کوئی بڑی بات نہیں، اصل کام ہے دل کی آنکھیں روشن ہونا۔ تو کہا کہ جو دل کی آنکھیں روشن ہوئی ہے سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ملی ہے، وہ تو اس محبوب کی آمد کے صدقے اور برکت سے ملی ہے۔ ارے جس محبوب کی آمد کی برکت سے صحابہ یہی کہتے رہے لوگوں اس محبوب کے صدقے سب کچھ ملا ہے، آج اگر اس محبوب کی آمد پہ ہم 1400 صدیاں بعد جشن منائیں تو پھر کیوں کسی کو اعتراض ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ما جو لفظ ہے انما قال واقعو لفظ ما ہے، اس پر انہوں نے بھی کلام کیا، کہتے ہیں کہ اس ما سے مراد ای من المغیبات، اس سے مراد غیب کی خبریں ہیں۔ میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں یعنی جو دوسرے ہیں نا جو سرکار کے میں غیب کا انکار کرتے ہیں ان کے اپنوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس ما سے مراد غیب کی خبریں ہیں، کہ سرکار جو بھی غیب کی خبر دیتے ہیں وہ سچی خبر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے غیب کی خبر کیسی؟ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے آپ کی صحابیہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی برگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تحدثنی عن حارثہ، محبوب میرے بیٹے حارثہ کے بارے میں بیان کریں۔ قال قتل یوم بدر، جو میدان بدر میں شہید ہوئے، اصابہ سهم غرب، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ غور سے سنیے گا، صحابیہ ہے، سرکار کی غلام ہے، صحابی کی امی ہے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار سے پوچھ رہی ہیں میرے محبوب میرے بیٹے میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں، ذرا بتائیں وہ کہاں پہنچے ہیں۔ قربان جائیں سرکار کی ذات پہ اور قربان جائیں سرکار کی اصحاب کے عقیدے پہ۔ ارے جو فوت ہو اس کو تو قبر میں ہی دفن کرتے ہیں۔ جب صحابیہ نے سرکار سے سوال کیا میرے محبوب علیہ السلام یہ بھی جواب دے سکتے تھے میرے صحابیہ تمہارا بیٹا بدر میں شہید ہوا اور ہم نے اس کو قبر میں دفن کیا ہے اور کہاں ہوگا مجھے کیا خبر معاذ اللہ، بلکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے انہا جنان فی الجنہ، اے میرے صحابیہ میرے رب کی تو کئی جنتیں ہیں، جنت پوشیدہ ہے، جنت کو کسی کی خبر نہیں،
اور جنت دیکھی بھی کسی نہیں زندہ میں سے، اور پھر جنت خریدنے سے نہ ملتی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی بازار سے کوئی اس طرح کی معاذ اللہ کوئی چیز ہے کہ جو مل جائے جنت کی، مگر وہ جنت جو کہ پوشیدہ ہے۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابیہ، یا ام حارثہ، میری صحابیہ، میرے رب کی ایک جنت نہیں، انہا جنان فی الجنہ، میرے رب کی کئی جنتیں ہیں، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، اور جو آپ کے تخت جگر ہے حارثہ، میں جانتا ہوں کہ وہ جنت کے کس درجے میں ہیں۔ ان ابنک اصحاب الفردوس الاعلی، فرمایا اللہ نے ان کو جنت الفردوس عطا فرما دی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری سے اوپر جنت میں کسی کے پہنچنے کی خبر دے، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہ غیب کی خبر نہیں تو اور کیا ہے؟ آج جنت کی ہر ایک کو طلب ہے، اور ہر ایک سوال کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت دے دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم کہتے ہیں وہ جنت کہ جس کی تجھے طلب ہے، اس جنت کی تو شان سرکار نے بیان کی ہے، اور اس جنت کو مانگنے کا طریقہ تو سرکار نے سکھایا ہے۔ اور پھر وہ دوسرا انداز دیکھیے، بخاری شریف میں ہے، میرے محبوب علیہ السلام مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، سرکار امامت کرواتے کرواتے ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کیا، کھولا، ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکمت ہے؟ آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا، امامت کروا رہے ہو، مصلی امامت سے ایک قدم آگے بڑھے، ہاتھ بلند کرے، نیچے کر لے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے اریت الجنہ فتناولت منها عنقودا، اے میرے صحابہ میں کھڑا تمہارے سامنے تھا، مگر میں نے قدم اٹھایا تو یہ میرا قدم جنت میں پہنچ گیا۔ فتناولت منه عنقودا، اور میں نے یہ ہاتھ بلند کیا تو یہ میرا ہاتھ جنت میں پہنچ گیا۔ اور پھر جنت میں انگوروں کی بیر پہ لگا گچھا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا۔ ولو اخذت لاعقلتم ما بقیت الدنیا، اے میرے صحابہ اگر میں وہ انگور کا گچھا توڑ لیتا، تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، تمہاری نسلیں کھاتی، یہاں تک کہ ما بقیت الدنیا، قیامت تک آنے والی میری امت کھاتی، کبھی بھی میرے ہاتھ سے آیا ہوا انگور کا گچھا جنت سے ختم نہ ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو ہم کہتے ہیں جس نبی کے قد کی یہ شان ہے کہ فرش زمین پہ کھڑے ہوں، ہاتھ بلند کرے، ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، تو آج کا یہ ٹیڑھی تقسیم والا کج فکر خطیب جس کو الف و بے کا پتہ نہیں، وہ سرکار کی عظمت و شان کو عقل کے ترازو پہ رکھ کے تو ہوتا ہے، جس کا ہر جلسہ، جس کی ہر محفل معاذ اللہ سرکار کے علم غیب کی ترکیز، سرکار کے نور کی ترکیز، معاذ اللہ سرکار کی مختار کل کی ترکیز، سرکار کی عظمت و شان کی ترکیز۔ ہم کہتے ہیں اپنے عقل کی علاج کرواؤ۔ ارے جس نبی کے ہاتھ کی بلندی کو تم نہیں پہنچ سکتے، اس محبوب علیہ السلام کی پورے جسم اطہر کی شان کو تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ سرکار کی عظمت و شان کو اگر تم عقل کے ترازو پہ رکھ کر تولو گے، خدا کی قسم تمہاری عقل تباہ ہو جائے گی۔ سرکار کی عظمت و شان تمہاری عقل میں نہیں آ سکتی۔ سرکار کی عظمت و شان کو سمجھنا ہے تو تول تول کے نہیں بلکہ سینہ کھول کے سمجھو گے تو سمجھ آئے گی، اور جب سمجھو گے اللہ تمہارے سینے روشن کر دے گا، تمہارے چوتھے طبق روشن ہو جائیں گے۔ وگرنہ ساری زندگی دریاؤں کی سمندروں کی ریت چھانتے پھرو، ساری زندگی رب کے بڑے قریب ہونے کے دعوے کرتے پھرو، تمہیں رب کا قرب تو دور کی بات ہے، قرب کا کاف بھی نہیں مل سکتا، مگر جس نے سرکار کی برگاہ کا قرب حاصل کر لیا، اللہ کی ذات کا بھی قرب مل جائے گا، سرکار کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ وہ میری امام نے کہا تھا نا کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو سرکار کی برگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا اسے کہیں بھی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں گر مان گیا۔ تو یہ سرکار کی عظمت و شان بیان کرنے کے لحاظ سے اور پھر سن کر اس کو برداشت کرنے کے لحاظ سے صرف سنی کا سینہ ہے، صرف سنی کی زبان ہے، اور پھر سن کر جس کا چہرہ بھی کھلتا ہے اور جس کے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ صرف سنی کا سینہ ہے، سنی کے علاوہ کسی کا سینہ نہیں، اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی کا اتنا سچا نظریہ نہیں۔ کیوں؟
جو اللہ نے ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے یہ ایسا عقیدہ ہے میرے استاد گرامی حضور قبلہ کنز العلماء محسن اہل سنت ترجمان اہل سنت حضور قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف فاصل جلالی زید شرف نے کہا تھا بحمد اللہ میرا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا یہ زمین بھی اہل سنت کی ہے زمانہ اہل سنت کا ہے یہ زمین و آسمان یہ اہل سنت کا اللہ کے فضل سے اس لیے معزز صاحب ناظرین سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھیے اور پھر جو ہم آج بیان کرتے ہیں اس پر اگر کسی کو اعتراض ہو تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اعتراض بعد میں کرو ذرا پہلے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال سے پوچھو سرکار کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں جس طرح میں نے اپنے آغاز میں یہ کہا کہ سرکار کے القابات میں سے ایک لقب نور ہے اور سرکار کی دنیا میں جلوہ گری نور کی جلوہ گری ہے اور پھر نور بھی ایسا ہے اور اس نور کی چمک ایسی ہے ایسی دمک ہے کہ ایسی نور ایسی نورانیت ایسی چمک ایسی دمک نہ چاند میں ہے نہ سورج میں ہے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں آپ فرمانے لگے اے کہ پرتو کی تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پاکے اشارہ تیرا عرض کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ کا جو پرچھاواں ہے اے کہ پرتو کہ تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور اے محبوب جو آپ کے ہاتھ کا مہتاب ہے اور اس کا جو پرچھاواں ہے یہ پرچھاواں آسمانی چاند پہ پڑا اے کہ پرتو کہ تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پاکے اشارہ تیرا محبوب اس آسمانی چاند کو آپ کے ہاتھ کے چاند کی روشنی ملی پھر اس کو چمکنا نصیب ہوا کتنی بڑی بات کی آج ہر کوئی چاند کو نور مانتا ہے سورج کو نور مانتا ہے اور سارے تعریف کرتے ہیں اندھیری رات تھی اندھیری رات میں آ رہا تھا مگر اللہ کا شکر ہے چاند کی بڑی روشنی تھی مجھے کوئی محسوس نہیں ہوا تو ہم انہیں کہتے ہیں ارے چاند کو چمک ملی تو کہاں سے ملی یہ بھی خیرات مانگتا ہے محمد عربی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے اور پھر اس کو چمکنا نصیب ہوتا ہے اور آگے کیا فرماتے ہیں اے کہ پرتو کہ تیرے ہاتھ کے مہتاب کا نور چاند چاند بنا پاک اشارہ تیرا چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا اے محبوب یہ کائنات کن سے بنی ہے رب کی ذات نے کن کہا کائنات بن گئی مگر محبوب اس کن کی آنکھ میں سرما آپ کے نور کا لگا ہے پھر کائنات کو دیکھنا نصیب ہوا ہے چشم ہستی صفت دیدہ آما ہوتی دیدہ کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا اس لیے معزز سامعین ناظرین اللہ کا فضل ہے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں چونکہ میرا ٹائم 8:30 سے تھا اس لیے اللہ تعالی ہم سب قبر کی توفیق نصیب فرمائے اس لیے یہی میرا آپ سے پیغام ہے اور یہ درس ہے اور حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کی یہی فکر ہے ہر طرف عقیدہ اہل سنت کو واضح کریں سنیت کی جو حقانیت ہے اس کو واضح کریں آپ میں سے ہر ایک سنی اس کو گھبرانا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا ہم کسی سے جھگڑنے والے نہیں ہیں ہم برود والے نہیں ہم درود والے ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے پاس دلائل اتنے ہیں جتنا بھی کوئی قد فکر خطیب ہمارے سامنے بیٹھ جائے ہم کہتے ہیں عادل مزاج ہو اگر 10 منٹ ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ اگر 10 منٹ میں تمہارا سینہ مدینہ نہ بنا تو ہمیں بھی محمد عربی کا غلام نہ کہنا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ کے کلام پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اس سے قبل حضور قبلہ امام جلالی زید شرف کا پیغام کہ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے کاش کہ سنی بیدار ہو جائے کاش کہ سنی مسلحت کو چھوڑ دے رشتہ داری برادری کو چھوڑ دے اپنے نظریے سے پکا ہو جائے
سنی عقیدہ کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی سنی اپنے اس عقیدے سے پختہ ہو جائے، یقین جانیے ہر طرف سنی ہی سنی ہو، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے۔ اگر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ یہ باری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رکھ کے جیتا ہے کہ وہ سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے۔ مت ڈرنا ان تنگراہوں سے، مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تارا میراج یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق و حق نے عظیم کہا، تیرے خلق و حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاں، تیرے خالق کے حسن و عطا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہاں، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف عطا، تجھی سے بھروسہ تجھی سی دعا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے اپنی عز و علا کی قسم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے نظریے سے پختگی نصیب فرمائے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں حضرت قبلہ قاری محمد مشتاق صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم دیا اور تعمیری حکم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوران گفتگو اگر کوئی لفظش ہوئی، اللہ کے برگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل سنت کے عقیدے پر استقامت نصیب فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔